رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہم نے گزار دیا اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے۔ پروردگار قرآن میں متعدد جگہ بہت ساری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار توبہ کرنے والے سے پسند کرتا ہے۔ مغفرت طلب کرنا یعنی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، توبہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو میں کس چیز کا استغفار کروں؟ جبکہ قرآن میں پروردگار جو ہے وہ اپنے انبیاء کو بھی استغفار کی دعوت دے رہا ہے۔ استغفار کرو، اللہ کی توبہ کرو۔ انبیاء اور اولیاء کا استغفار گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، وہ اس مقام سے اس ظاہری دنیا کے اندر آئے ہیں۔ یہ خود ان کے لیے استغفار مختلف ہے، شاید ہم اس بات کو سمجھ بھی نہ پائیں، لیکن پروردگار جو عام لوگوں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دے رہا ہے وہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی اصلاح نہیں کرے، اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی چیز صحیح کرنا چاہے، کوئی اور کام کرنا چاہے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی میں ایک ٹائر خراب ہو اور آپ اس کے اوپر اندر نئی نئی چیزیں ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن گاڑی آپ جتنی بھی خوبصورت بنا لیں، گاڑی کا ٹائر ٹھیک نہیں ہے، وہ صحیح چل نہیں پائے گی۔ تو یہ خوبصورتی آپ کے، یہ ڈیکوریشن آپ کے کام نہیں آئے گی۔ انسان ماہ مبارک میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے، یہ نیکی کرو، وہ نیکی کرو، لیکن اگر انسان اپنی اصلاح، اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہا تو پھر یہ نیکیاں وہ کہاں لے کے جائے گا؟ استغفار اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بہرحال توبہ کرے۔ استغفار جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہے، استغفار جو ہے وہ انسان کے عمل سے۔ پہلا اسٹیپ ہی یہی ہے کہ انسان شرمندہ ہو اللہ کی بارگاہ میں، انسان کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یا گلٹ فیل کرے۔ بہرحال اس کی بارگاہ میں، ضروری نہیں ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہو، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے کہ بہرحال یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، یہ غلطی مجھ سے پہلے ہو گئی، یہ غلطی مجھ سے ہوتی، یہ ہیبٹ میری ٹھیک نہیں۔ شرمندہ ہونا، پھر زبان سے استغفار کرے، اور پھر پریکٹیکل اپنے عمل سے، یعنی وہ چیز نہ کرے، تبھی انسان جو ہے وہ بہرحال خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو سکتا ہے۔ پروردگار قرآن میں کرے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں۔ پروردگار قوموں کو بھی استغفار کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ استغفار صرف انڈیویجول ایک شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ وہ میں صرف نہ، استغفار سوسائٹی کے لیے بھی ضروری ہے۔ بہت سارے گناہ آپ میں کروں خدا نخواستہ تو صرف مجھ پر اثر ڈالتے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی کے اوپر بھی اثر ڈالتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی، کمیونٹی بھی مشکل میں آ جاتی ہے۔ وہ اسی لیے ایک استغفار انسان انڈیویجول کرتا ہے، اور استغفار اجتماعی، یعنی سوسائٹی کو بھی استغفار کرنا چاہیے۔ بہت ساری مشکلات جو سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ کچھ گناہوں کو ہونا ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں خوب ہمیں سے کیا، وہ اس نے کیا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ فلانا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ ایک سوسائٹی ہیں تو پھر ہر چیز سوسائٹی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جب آپ ایک چیز گناہ کو اگنور کر رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے یا اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کر رہے، تو کل کو یہ گناہ کے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں، اور پڑتے ہیں۔ انسان دوسرے کے گھر میں لگی ہوئی آگ اگر انسان نہ بجھائے تو کل وہ آگ اس کے گھر کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ معاشرہ ایسے ہی ہے۔ معاشرے کے اندر اصلاح کرنا یعنی انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو کریکٹ کرے۔ استغفار اس لیے ہے انسان بہرحال توحید کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، خود اس کی توحید سٹرونگ ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، توبہ کرے گا، انسان اپنے آپ کو کلین کرتا ہے، اور ظاہر ہے انسان نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر قبر کے اندر
عذاب دیکھے گا. قبر میں عذاب پورا نہ ہو پایا تو روز محشر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں اس کا حساب کتاب ہوگا. اب یہ ہمارا ایمان ہے, ہم ان ساری چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں. قرآن کی سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں پڑھتے ہیں کہ خب ذالک لا ریب فیہ, یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ایمان لے کر آیا ان ساری چیزوں پر. اور کس پر؟ غیب پر, قیامت پر, خدا پر. اب یہ میرا ایمان ہے کہ میرا حساب کتاب ہوگا, اور جب حساب کتاب ہوگا تو پھر میں اس کی بارگاہ میں صاف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. اب صفائی جو ہے وہ بہرحال بہت ضروری ہے. اگر انسان صفائی نہیں کرے گا تو جتنا بھی اندر ڈال لے وہ سب خراب ہوتا رہے گا, بلکہ اور انسان بدتر ہوتا چلا جاتا. نمازیں پڑھ پڑھ کر ماتھے پہ انسان کے نشان پڑ جائے, لیکن انسان کا رابطہ ہی اچھی نہیں. انسان سوسائٹی میں لوگوں کے حقوق نہیں دے رہا, لوگوں کے دل دکھاتا ہے, لوگ راضی نہیں ہیں اس سے. وہ آپ کیسے لے کے جائیں گے ان ساری چیزوں کو سوسائٹی؟ وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے مغفرت کا یہ عشرہ. اور اس عشرے کے اندر آگے شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں. ذرا اپنے آپ کو انسان تیار کرے, جیسے انسان فلائٹ میں جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ٹکٹ, بورڈنگ پاس, پاسپورٹ, لباس ویسے, بیگ ویسے, ساری چیزیں لیتا ہے. خوب کہاں جا رہے ہو؟ زیارت پہ جا رہے ہو. کہاں جا رہے ہو؟ تو عمرے پہ جا رہے ہو. کہاں جا رہے ہو؟ ہالیڈیز پہ جا رہے ہو. جہاں جا رہا ہے اسی حساب سے تیاری کرتا ہے. جہاں جا رہا ہوں وہاں سردی ہے, وہاں کے کپڑے رکھتا ہے آدمی. جہاں جا رہا ہوں وہاں گرمی ہے, وہاں کے کپڑے رکھتا ہے. اب جہاں ہمیشہ جانا ہے, ہم فیہا خالدون, جہاں تم ہمیشہ رہو گے, اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کے کپڑے رکھ لیے, اس کا بیک پیک ریڈی کر لیا. اور وہ کتنی مشہور ہے, ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی بیان کرتی ہیں کہ سفر بہت طولانی ہے اور زاد سفر تھوڑا سا ہے. یعنی سفر لمبا ہے لیکن سامان میرے پاس تھوڑا سا ہے. وہ انسان واقعاً یہ مہینہ, یہ عشرہ انسان کو یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں انسان لمبے سفر کو طے کر لے. سورہ قدر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھی آگے کے, مطلب ایک رات جو ہے وہ ہزاروں مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر ہے. 1000 month کیلکولیٹ کریں تو 80 days, 80 سال, 82 ایئرز بنتے ہیں. کیلکولیٹ کریں آپ. اب یعنی ایک رات اگر انسان واقعاً خدا کی بارگاہ میں درک کر لے, اور وہ لمحہ ہے, رات بھی پوری نہیں ہے, شب قدر ہے, لمحہ ہے, اگر اس کو درک کر لے, ڈھونڈ لے, واقعاً ڈھونڈ لے, تو اپنی پوری زندگی طے کر سکتا ہے. خدا کی بارگاہ عظیم ہے. خدا, دعا ابو حمزہ میں پڑھتے ہیں, پروردگار تو مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ تجھے میری کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا انسان سے محبت کرتا ہے. خدا یعنی ہمیں خدا ذرا رحمت کرو, تم ذرا سا کام کرو میں تمہارے یہ بخش دوں گا, تم ذرا سا یہ کرو میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا. بعض اوقات انسان رستے کا ایک سمال پتھر ہٹا دے, خدا اس کی ساری زندگی معاف کر دیتا ہے. خدا تو ایسا ہے. لیکن انسان بہرحال آج کی اس دنیا کے اندر اپنے ہی ذات میں پھنسا ہوا ہے, مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں انڈلج کرتا ہے, گھماتا ہے, اتنا اس میں دھستا چلا جاتا ہے. عزیزان محترم, کوئی اور منتھ, کوئی اور ٹائم شاید انسان کو اتنا تفکر کی اجازت نہیں دیتا جتنا یہ مہینہ دیتا ہے. انسان بہرحال کوشش کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے میں اپنے آپ کو, اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرے. اور یہی بہتر کرنا جو ہے نا, اسے کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. یہ اپرچونٹی ہے کہ اگر انسان واقعاً اپنے دل کو صاف کرتا, استغفار کرے. ماہ رمضان کے تقریباً 8-9 دن گزر گئے, آج جو ہے وہ 9th ہے, اور آج کی شب 10ویں میں ہم اگلے عشرے میں داخل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. عزیزان محترم, کتنی شب میں ہماری آنکھوں سے آنسو آئے, کتنی شب میں ہمارے سجدے طولانی ہوئے. اب یہ پھر نہیں آئے گا, یہ اپرچونٹی پھر نہیں آئے گی, نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس. میں خود پریشان ہوں, یہ تو دن گزرتے جا رہے ہیں, اور جیسے آپ سینڈ, ریت کو اٹھاتے ہیں نا ہاتھ میں, کیا کرتی ہے, گرنا شروع ہو جاتی. پانی کو ہاتھ میں اٹھائیں, پانی آپ کے ہاتھ میں نہیں رکتا,
بہہ جاتا ہے. ٹائم، منتھ، مہینہ گر رہا ہے. زندگی بھی ایسی ہے. زندگی بالکل ایسی ہے جیسے آپ برف کو، آئس کو باہر دھوپ میں لے کے کھڑا ہوں اور وہ پگھلنا شروع ہو جائے. لائف پگھل رہی ہے. انسان آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے. بہرحال یہ ساری نصیحت میں سب سے پہلے اپنے آپ ہی کو کی کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل الانشاء والحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء. الحمد للہ والحمد حقہ کما جازتہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی اشرف الخلق الاجمعین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. پروردگار سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ 200 کے اندر ارشاد فرماتا ہے. دوسرا خطبہ ہے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تتقون. اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر کی تعلیم دو، اور اپنے جو مرز ہیں، آپ کے جو حدود ہیں، ان کی حفاظت کرو. اللہ سے ڈرو کہ شاید تم فلاح پاؤ. لعلکم تفلحون. جان محترم، بہرحال اس آیت کی تفسیر بہت ساری مختلف جو ہے وہ گفتگو ہے. علامہ طباطبائی نے بھی، آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی. بہرحال یہ ایک سوسائٹی کے لیے، ایک کمیونٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صبر یعنی پیشنس، صبر جو ہے وہ مصیبت اور بلاؤں پر ہے. صبر انسان کی زندگی کی مشکلات پر ہے، اور یہ سب کی زندگی میں ہے. انسان اپنی زندگی میں ان ہارڈ ٹائم پر صبر کرے. ہر کسی کی زندگی میں الگ مشکل ہے. کسی کی زندگی میں بیماری ہے، کسی کی زندگی میں اکنامیکل ہے، کسی کی زندگی میں ریلیشن شپ کی مشکلات ہے، کسی کی زندگی میں بہرحال آپ لاسٹ ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. خوب ہر طرح آدمی کو صبر کرنا ہے. خوب یہ صبر جو ہے یہ انٹرنل پاور ہے. یہ صبر انسان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. جس شخص میں پیشنس نہیں ہے وہ شخص کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہر شخص تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہر چیز پر رپلائی کرنا شروع کر دے، ہر چیز پر ریئیکٹ کرنا شروع کر دے، اصل خود انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، خود انسان کمزور ہے. وہ جو آدمی صبر کرتا ہے وہ بالکل، اس کی مثال جو ہے وہ بالکل ایک چٹان، ایک ماؤنٹین جیسی ہے، جو ہر ویدر میں، ہر سردی میں، ہر گرمی میں، ہر ہوا کے اندر استقامت دکھاتا ہے. جتنا یہ پہاڑ، ماؤنٹین اوپر آپ کو نظر آتا ہے سی لیول پر، اس کے کئی گنا ملٹی پلائی بائی کئی ٹائم وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا وہ گہرا ہوتا ہے اتنی اس کی استقامت، اسٹیبلٹی ہوتی ہے. انسان جتنا صبر کرتا ہے، جتنا اندر سے پیشنس ہوتا ہے، اتنا وہ معاشرے کی ہونے والے واقعات، انسیڈنٹ، ان کو اپنی ذات سے ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہر چیز پہ اثر نہیں لیتا. وہ خدا صبر کی تلقین کر رہا ہے کہ صبر کرو. قرآن کی اور بہت ساری آیات ہیں صبر کرنے والوں کے لیے. قرآن اور اس سے بیسٹ، اس سے آیت کوئی اچھی نہیں ہے قرآن کی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. خوب اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم چاہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں. وہ جلدی میں تو خدا ساتھ نہیں دے گا. خوب ساتھ ہے. روزہ
روزہ خود ایک پریکٹس ہے کس چیز کی؟ صبر کی. اب صبر جہاں گناہوں پر ہے، صبر جہاں مصیبت پر ہے، صبر وہاں عبادت پر بھی صبر ہے. یعنی مثلا آپ کو سختی ہو رہی ہے، آپ پیاس لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، کام بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، خوب یہ صبر ہے. خوب یہ صبر آپ کے باڈی کو تو اپنی جگہ پر آپ کو فائدہ دے رہا ہے، لیکن آپ کے اندر سول کو اسٹرانگ کر رہا ہے. یہ بہرحال اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ انسان صبر. دوسرا اصبروا وصابروا، یعنی خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دو. خوب اس میں بہرحال مفسر جو ہیں اس کو مختلف طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا جو میننگ ہے جو وہ نماز کو قائم کرنا ہے، سوسائٹی کو اکٹھا کرنا ہے. یعنی خود پیشنس نہیں ہے، آپ کمیونٹی کو بھی اس پیشنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کمیونٹی کو بھی اس اچھائی کی تعلیم دے رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کی. رابطو کا سمپل معنی کنیکشن ہے، یعنی رابطہ، کنیکٹ کرنا، اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا. لیکن بہرحال اس کے معنی اور بہت سارے ہیں کہ اسلام کا جو بارڈر ہے یا اسلام کی جو کلچر ہے یا اسلامی تعلیمات ہیں، خوب یا پھر بہرحال اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اسلامی ممالک ہے، اپنے بارڈر کی حفاظت کرو. وہ بہرحال آپ یہاں رہتے ہیں، اگر آپ کمیونٹی کی بات کریں تو ہم اسلامی ویلیوز کی حفاظت کریں، اسلامی ویلیوز کو خراب ہونے سے بچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ صرف ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے جو آپ مولانا ہیں آپ کے تو مثلا وہی ہر وقت آپ کو آگے بولتے رہیں کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ خراب ہو رہا ہے سوسائٹی میں، وہ خراب نہ، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. یا مثلا کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے یا پروموک آتا ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ اپنا خون جلاتا رہے، بولتا رہے، باقی میں آؤں نماز پڑھوں، چپ کر کے تسبیح اٹھاؤں، وضو کروں، مثلا گھر چلا جاؤں. میری ذمہ داری ہے، سوسائٹی میری ہے، میں بھی سوسائٹی کا پارٹ ہوں، مجھ سے بھی سوسائٹی کا سوال کیا جائے گا. میں اس سوسائٹی کو بچانے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میں اس اسلامک ویلیوز کو بچانے کے لیے کتنی سٹرگل کر رہا ہوں اپنی کمیونٹی کے اندر. ظاہر ہے آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دوسرے مذہب بھی ہیں، دوسرے سیکٹ بھی ہیں، ہر چیز دوسری ہے، لیکن وہاں پر اسلام کو تو آپ نے خود بچانا ہے. تو اس بچانے کے لیے میں اپنا رول کتنا پلے کراؤں. بہت سارے لوگ مثلا آتے ہیں، سلام کیا، سلام بھی نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں. وہ سوسائٹی ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کنیکشن یا کمیونیکیشن کی دعوت دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ آپ آئیڈیالوجیکلی، فکری طور پر اپنے آپ کو اہل بیت کی تعلیمات سے کنیکٹ کر سکیں. کیوں مطلب ہم آتے ہیں، نماز ہے، مجلس ہے، درس ہے، کسی اور کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہے. باقی جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، لوگ ہیں، وہ ماہ مبارک رمضان میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، مطلب موسٹلی نماز ہے یا ان کی اپنی جو عبادات ہے. بٹ ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کی مناسبتیں ہیں، خوشحالی ہے، غم ہے، انسان کا اپنا بھی دنیا سے کوئی چلا جائے تو ہم مجلس امام حسین رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ خوب بھائی کمیونیکیشن ہے. تعلیمات اہل بیت کو ٹرانسفارم کرو اور اسی تعلیمات پہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رہو. خوب یہ رابطہ، یہ کمیونیکیشن، یہ کنیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ وی آل ہیو ٹو پلے اوور رول. ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. ہم اپنے کندھوں سے، اپنے شولڈر سے اس رول کو ہٹا نہیں سکتے. مثال کے طور پر مثلا 1000 لوگ کمیونٹی کے اندر ہے تو 1000 لوگ کے اندر سے مثلا اگر ایک شخص 10 لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، زندگی میں کیا مسئلہ ہے، کسی کو فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے، کسی کو مورل پرابلم ہے، کسی کو مثلا صرف سپورٹ چاہیے، بات کرنی ہے، کسی کو مطلب کوئی اچھا مشورہ چاہیے، تو اگر ایک شخص 10 لوگوں کے ساتھ بھی کمیونیکیشن میں رہے تو آپ دیکھیں کہ مثلا 100 لوگ جو ہیں وہ 1000 لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہ سکتے ہیں. خوب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کتنے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتا ہوں، کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان سے حال احوال پوچھتا ہوں. خوب ظاہر آپ سے سب سے نہیں پوچھ سکتے ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو تو اپنے اس کمیونیکیشن کے اس دائرے کے اندر لے سکتے ہیں. خوب یہ ماہ مبارک رمضان یہ اپرچونیٹی دے رہا ہے کہ ہم صبر بھی کریں، صبر کی تلقین بھی کریں دوسروں کو بھی،
اور آپس میں کنیکٹ بھی رہیں۔ یہ کنیکشن اس لیے ضروری ہے زان محترم کیونکہ ہم آخری زمانے کی طرف ہیں، اور یہ رابطہ، یہ ساری چیزیں امام زمانہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور یہ کمیونیکیشن، اگر آج ہم ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ نہیں کر سکتے، آج ایک اچھی کمیونٹی ڈیولپ نہیں کر سکتے، تو کل ہم امام زمانہ کو کیا دیں گے؟ کیا آج ہم اپنی سوسائٹی میں ہونے والے مسائل، پرابلم، ایشوز، فیملی ایشوز، سارے جو ایشوز ہیں، کیا ہم اس ایشوز کے ساتھ امام زمانہ کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں ہمارے درمیان میں؟ کیا آج میرا اپنا گھر ایسا ہے کہ میں امام زمانہ کو دعوت دوں؟ کیا میری تنہائی ایسی ہے کہ میں اپنی تنہائی میں امام زمانہ کو دعوت دوں؟ ساری، لیکن جب تک ہماری ساری عبادتیں خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتی، جب تک ہم اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کریں، ہم جتنے بھی توسل کرتے ہیں، ہم جتنے بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یہ سب بغیر امام زمانہ کے سگنیچر کے کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس کے پاس بھی آپ جاتے ہیں وہ ساری کمیونیکیشن امام زمانہ تک آتی ہے، اور پھر وہیں سے ساری چیزیں رحمت واسع، اللہ کی جو رحمت ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے وہ امام زمانہ کی وجہ سے۔ تو بہرحال ہم اپنی پرسنالٹی کو بہتر کریں، ان کی چیزوں کو ایڈجسٹ کریں، اور تھوڑا سا باہر آئیں۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، دین۔ آج دنیا کے حالات آپ کے سامنے، جیو پولیٹیکل سچویشن، مسلمانوں کی حالات آپ کے سامنے۔ اگر آج ہم کچھ کر نہیں سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ یہاں رہتے ہوئے ایک دور جزیرے میں کم از کم اپنی اور اپنی سوسائٹی کو تو صحیح کر سکتے ہیں۔ روز محشر ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے زان محترم۔ تو بہرحال اس جواب کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ روز جمعہ ہے اور ماہ مبارک کا جمعہ ہے، جمعہ ویسی بابرکت ہوتا ہے اور ظہور کا متوقع دن ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کے دل میں یہ صدا آنی چاہیے، متا ترانا و نراقہ، دعائے نطبہ کا جو فراز ہے کہ کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے، وہ بھی تھوڑا ضروری ہے۔ آج جو اسلام کی حالت ہے وہ بغیر اللہ کے نمائندے کے بہتر نہیں ہو سکتی ہے زان محترم۔ بہرحال خدا کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی